السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارکس کے اندر بہت سے پیٹرنز ہوتے ہیں، کینڈل اسٹک پیٹرنز ہیں، جیسے ہیمر ہے، انگلفنگ ہے، اس حوالے سے ہماری بہت سی ویڈیوز ہیں۔ اگر آپ نے ہر پیٹرن کے حوالے سے دیکھنا ہے تو ہمارے آپ آئیں فارکس اسٹریٹجیز کے اندر، اور اس جگہ کے اوپر آپ کو فارکس پرائس ایکشن اسٹریٹجیز مل جائیں گی، اور پہلے نمبر پہ فارکس چارٹ پیٹرن اسٹریٹجیز مل جائیں گی۔ بنیادی طور پر جب آپ لوگ کام کرتے ہیں تو فارکس کے اندر مختلف ویز ہوتے ہیں جن کے اندر کام کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ لوگوں کو کورس کرواتے ہیں کہ ہم لوگ پیٹرنز کے اوپر کام کریں گے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو ہم انڈیکیٹر کے اوپر کام کرنا سکھائیں گے، ہمارے $200 فیس ہے، $150 فیس ہے، $500 فیس ہے، یا مختلف لوگ آپ کو مختلف چیزوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ میرا آج ٹاپک ہے کہ جاپانی کینڈل اسٹک پیٹرن۔ ہم لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کام کرنے کے لیے کچھ مارکیٹنگ کے اصول ہوتے ہیں، ہم کچھ مارکیٹنگ کے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم اس چیز کو بیچتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ سا سین ہے۔ دنیا کی کوئی بھی اسکیمر کمپنی، دنیا کا کوئی بھی چیٹر کاروبار ہے تو اس کو چلانے کے لیے ان کے پاس کچھ مواد ہوتا ہے، کچھ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، کچھ سچ پہ مبنی ہوتا ہے۔ کچھ انویسٹمنٹ ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو کچھ عرصہ پیسے دیتی ہیں اور پیسے دینے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ بھاگ جاتی ہیں، لیکن وہ انویسٹمنٹ ویب سائٹ ایسی بھی ہیں کہ جو لوگ جس مرغے کو پھنسا کر لاتا ہے اس بندے کو وہ جتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کا کچھ شیئرز بھی ملتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی لمبی سی کہانی ہے، بہت ہی لمبے سے ویز ہیں جن کے اوپر انسان کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی چیز کی طرف کہ جاپانی کینڈل اسٹک پیٹرن دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو دنیا کے اندر ٹریڈنگ سیکھنے کے ایک قانون سمجھ لیں۔ اگر وہ ٹریڈنگ کا قانون آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ پوری زندگی پیسے کمائیں گے، اور اگر آپ کو وہ ٹریڈنگ کا قانون نہ آیا، پوری زندگی آپ پیسے اجاڑیں گے، اپنی نیند کو خراب کریں گے، ماں باپ بیوی بچوں کے تانے سنیں گے، ذلیل ہوں گے، ڈپریشن کا شکار ہوں گے، ہاسپٹل میں جائیں گے، اپنی جوانی کو کڑھ کر گزاریں گے۔ صرف ایک ہی قانون ہے، پیٹرن کے حوالے سے آج ہمارا ٹیٹوریل ہے، لیکن ہم اسی کے اوپر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ دنیا میں ایک قانون سمجھ لیں کہ ہر انسان کا وے ہے، ایک آپ کی سوچ ہے اور ایک حقیقت ہے۔ حقیقت کے اوپر جب بھی آپ چلیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، اپنی سوچ کے مطابق زمانے کو اپنی سوچ کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں پیٹرن سیکھوں گا تو میں پرافٹ میں آ جاؤں گا۔ کبھی کسی بے وقوف انسان نے آپ کو یہ بولا کہ آپ کو میں پرائس ایکشن سکھاؤں گا آپ کامیاب ہو جائیں گے، یا کسی نے آپ کو یہ بات بولی کہ آپ لوگ انڈیکیٹرز کے اوپر ٹریڈ کرنا سیکھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، سائڈ پہ رکھ لینا ہے، اپنے خیالات کو، اپنے سیکھنے کی سوچ کو آپ نے تبدیل کر لینا ہے۔ صرف ایک ہی چیز سوچ لیں، آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے سب سے پہلے ایک ایسا بندہ پکڑنا ہے جو بندہ خود پرافٹ کے اندر ہوگا۔ میرے اکثر دوست ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے مختلف گروپس جوائن کیے ہوتے ہیں، جن میں کے اندر کچھ فیس بک کے گروپ ہیں، کچھ واٹس ایپ کے گروپ ہیں، کچھ اور گروپس ہیں جو انہوں نے جوائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اندر بول رہے ہوتے ہیں سگنل لے لو، فلاں لے لو۔ بھئی زندگی میں کبھی کسی نے سگنل کے اوپر پیسہ کمایا ہے کیا؟ یقیناً نہیں کمایا۔ آپ ایک کامیاب بندے کو ڈھونڈیں، اس کامیاب بندے کا کم سے کم 2-4 سال کا انویسٹر پاسورڈ لیں۔ اگر آپ کا کسی بھی بندے کو نہیں جانتے، اس کے انویسٹر پاسورڈ کو نہیں جانتے، یقین رکھیں اس بندے سے مشورہ لینا آپ کا ایسا ہے کہ آپ کی ماں، آپ کا باپ بیمار ہو، یا کوئی آپ کا عزیز بیمار ہو اور آپ کسی جانوروں کے ڈاکٹر، چلے وہ بھی تو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کو بھی چھوڑیں، کسی آپ کو کوڑا جو اکٹھا کرتا ہے اس بندے سے دل کے آپریشن کا آپ علاج پوچھ رہے ہو۔ یہ اتنا جو چیز ہے، یہ اتنی بری چیز ہے۔ آپ جس سے بھی مشورہ لیں، یہ مشورہ آپ کے معاشی حالات کے اوپر اثر رکھے گا۔ اس بندے کو پکڑا، اگر وہ بندہ نقصان میں آپ کو 3-4 سال کا ایکسپیرینس کا انویسٹر پاسورڈ نہیں دے رہا، پکا فراڈیا ہے، سالہ جھوٹا ہے، چاہے وہ یوٹیوبر ہے، چاہے وہ فیس بک والا ہے، چاہے وہ ٹیلی گرام پہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اگر اس کا انویسٹر پاسورڈ نہیں، اس بندے سے فارکس کی بات نہیں کرنی۔ دوسری چیز اس سے پوچھنا ہے کہ اگر وہ پرافٹ میں ہے 2-4 سال کا، بے شک مجھے بھی دکھا دیں، میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا انویسٹر پاسورڈ لینا ہے، اس انویسٹر پاسورڈ کی بنیاد پہ آپ نے اس کو بولنا ہے بھیا آپ اب سکھائیں۔ اگر وہ کوئی پیٹرن سکھاتا ہے، آپ نے پیٹرن پہ ٹریڈ کرنی، وہ مارکیٹ کے اندر فنڈامنٹل سکھاتا ہے، آپ فنڈامنٹل پہ ٹریڈ کرنی،
وہ مارکیٹ کے اندر انڈیکیٹر کی بنیاد کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے، آپ نے انڈیکیٹر کی بنیاد پہ ٹریڈ کرنی ہے۔ کسی نے مارکیٹ میں کیلکولیشن کی بنیاد پہ ٹریڈ کیا، آپ نے کیلکولیشن کی بنیاد پہ کام کرنی۔ کوئی بندہ گولڈ پہ ٹریڈ کرتا ہے، آپ نے گولڈ پہ ٹریڈ کرنی ہے۔ وہ H1 ٹائم فریم یوز کرتا ہے، آپ نے H1 ٹائم فریم یوز کرنا ہے۔ وہ کوئی بھی بروکر یوز کرتا ہے اور اس بروکر کے اندر اکاؤنٹ یوز کرتا ہے، آپ نے وہی بروکر یوز کرنا ہے اور اسی بروکر کا اکاؤنٹ یوز کرنا ہے، آپ پروفٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن آپ سوچیں گے جی میں تو کینڈل سٹک پیٹرن پہ پروفٹ میں آ جاؤں گا، میں جاپانی جو ہمارے پیٹرنز ہیں ان کے اوپر کینڈل سٹک کے جو انہوں نے ایک چیز بیچنے کے لیے، یا ٹھیک ہے اس کے کچھ اہمیت ہے، 100% اس کو ہم لوگ فضول نہیں بول سکتے، لیکن ہم یہی بھی نہیں بول سکتے کہ اسی کی بنیاد کے اوپر آپ پروفٹ میں آئیں گے۔ تو ایک بندہ بولے جی میں آپ کو فلاں سکھا دوں گا اور وہ خود اس پہ کام نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے؟ میں نے پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے نام دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے فراڈیے دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے جو یوٹیوبرز کی صورت میں بھی ہیں، تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ ان سے جب بولتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹریڈ سکھاؤ گے تو انویسٹر پاسورڈ دیتے، وہ بولتے ہیں ہم خود ٹریڈ نہیں کرتے، ہم سکھاتے ہیں۔ تو جو سالہ سکھا رہا ہے اور خود ٹریڈ نہیں کرتا تو اس کو موت پڑتی ہے، وہ اپنے پیسوں پہ کام نہیں کرتا، تو آپ اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کی بنیاد پہ اپنے ہی اکاؤنٹس پہ کام نہیں کرتا، تو آپ اس کی ایجوکیشن کی بنیاد پہ آپ اپنے اکاؤنٹ پہ ٹریڈ کیوں کریں گے؟ تو یہ چیزیں سمجھ لیں، آپ ایک بندے کو پکڑیں اور اس پکڑے جانے والے بندے کی ٹریڈنگ وے کو پکڑیں، اس ٹریڈنگ وے پہ کام کریں۔ اگر وہ بولتا ہے میں سال کا پیسہ ڈبل کر لیتا ہوں، آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو 80% سال کا رکھیں کہ وہ 100 پہ 80 روپے کمائے گا، اس سے تھوڑی سی کم رکھنی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ $100 پہ سال کے $2 کما رہا ہے اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز یا وہ آپ کو بتائے کہ میں دن کا 100 سے 200 کما لیتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو، اپنے وے کو، اپنی ٹریڈنگ کو اس بندے کے ماتحت کر لیں، آپ کو پروفٹ آ جائے گا۔ آخری چیز کہ میرے اکثر دوست بولتے ہیں کہ نہیں جی کوئی ہمیں کیوں دے گا کہ انویسٹر پاسورڈ، مجھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 47,000 میرا پروفٹ ہے الحمدللہ 16/6/2023 تک۔ کل اکاؤنٹ واش ہو جائے، 50,000 ہو جائے، اس کی میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ میں آج اپنا بتا رہا ہوں، کچھ 3 سال کا راؤنڈ اباؤٹ اس کا انویسٹر پاسورڈ ہے۔ تو آپ اگر انویسٹر پاسورڈ مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی چیٹنگ نہیں ہے۔ وہ بولے میں کیوں دوں، تو آپ بولیں سالے تو ایجوکیشن کیوں دیتا ہے؟ وہ ایجوکیشن دیتا ہے، آپ اس کی ایجوکیشن پہ کام کرتے ہو، تو کسی نے آپ کو انویسٹر پاسورڈ کیوں نہیں دیتا؟ فراڈیا ہے نا، چیٹر ہے۔ تو میں تو بہت بدتمیز سا بندہ ہوں، بہرحال مجھے آپ کو بدتمیزی نہیں سکھانی۔ اگر کوئی بندہ غصے میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے، بہرحال یہ چیز اچھی نہیں ہے، لیکن چلیں میں بول دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے بولنا ہے کہ میں نے تو اسے تیری بہن کا رشتہ نہیں مانگا، میں نے تم سے انویسٹر پاسورڈ مانگا ہے۔ کیوں؟ یہ اتنا بری چیز، بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں آپ کی بہن اس کی وجہ سے رو سکتی ہے۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کو سوئسائڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے اکثر دوست بولیں گے جی آپ نے بڑی بدتمیزی والی بات کی ہے۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے، وہ بندہ سوئسائڈ کر لیا، اس کے 2-4 چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی جو ہے وہ کسی کے بہن نہیں ہے۔ ان خبیث لوگوں نے بہت سی دنیا کو رلایا ہوا ہے، جو خود نقصان میں اور لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا مجرم آپ لوگ ہیں۔ آپ ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ آپ اس کو اگر آپ کے سامنے ہو 2 تھپڑ کا ایک دن مار دینا، وہ دوسرے دن کسی بھی بندے کو فراڈ کرنے سے پہلے 3 بار سوچے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ سر کرتے ہیں اور آپ کو اپنا دماغ نہیں ہوتا، اور سکیمر کو آپ سر پہ چڑھاتے ہیں تو وہ دوسرے دن 4 اور بندوں کو ڈستا ہے۔ تو سانپوں کو کچلا جاتا ہے، سانپوں کو پالا نہیں جاتا۔ تو انویسٹر پاسورڈ مانگیں، وہ بندہ کسی بھی پیٹرن پہ ٹریڈ کر رہا ہے اس پہ کریں۔ باقی آپ کی ذہن، آپ کا میں اپنا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں جاپانی کینڈل اسٹک پیٹرن پہ عمل کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، یہ آپ کی بیہودہ سوچ ہے۔ ہاں اگر ایک کامیاب بندہ آپ کو سکھاتا ہے اٹس اوکے، لیکن آپ خود سے اپنی طرف سے بولیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، آپ کی بیہودہ سوچ ہے۔ اور بیہودہ سوچ بیہودہ چیزوں کی طرف لے کر جاتی ہے اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ معذرت کچھ لاسٹ میں نے برے بول دیا، لیکن آپ کی محبت میں بولے ہیں۔ ان چیزوں پہ عمل کر دیں، مائنڈ کرنا ہے تو تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے گا، لیکن مائنڈ کرنے کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ نقصان سے بچنا ہے اور سکیمر سے بچنا ہے۔ باقی جتنا مرضی مائنڈ کرنا ہے کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کا کچھ فائدہ ہو سکے، سکیمرز کو ننگا کیا جا سکے تو مائنڈ کا فائدہ ہے، اور اگر مائنڈ نہیں بھی کیا اور آپ کو کسی اور نے کہا لیا آج لوٹ لیا
کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے نام مائنڈ کرنے کا. کوئی سوال مند ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. یہ الفاظ اپنے الفاظ میں یہ ویڈیو 2-4 بندوں تک اس نیت سے پھیلا لیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی بچ جائے. اپنے خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.